السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ اہل کوفہ کی امام مسلم سے غداری، ان کا بے یار و مددگار گلیوں میں پھرنا، ابن زیاد کا ان کو گرفتاری پر انعام رکھنا، بالآخر ابن زیاد کو امام مسلم کی پناہ گاہ کا پتہ چل جانا۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کو سن کر عمر بن الحجاج کئی ہزار سپاہیوں کو انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اور پکار کر کہا کہ میں عمر بن الحجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے ہزاروں شہ سوار ہیں۔ ہم نے کبھی اطاعت سے انحراف نہیں کیا اور نہ ہی جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے، پھر بھی ہمارے سردار کو قتل کیا گیا ہے۔ ہم اس کا انتقام لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد اس نازک صورتحال کو دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے قاضی سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، پھر اس قبیلے والوں سے کہیے گا کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ قاضی شرح ہانی کو دیکھنے گئے اور ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کا شور ہنگامہ سن رہے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا، یہ آواز میرے قبیلے کے لوگوں کی ہے۔ آپ ان سے میرا حال بتا کر صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر 10 آدمی بھی اس وقت اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ جب قاضی صاحب باہر نکلے تو ابن زیاد نے اپنے ایک مشیر اور جاسوس حمید بن بکر احمری کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ ہانی کا پیغام باہر نہ دے سکیں۔ اس لیے قاضی صاحب نے ہانی کو پورا حال ان کے قبیلہ والوں کو نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے اور ان کے قتل کی جو خبر تمہیں پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ قاضی صاحب کی شہادت سن کر ان لوگوں نے کہا، اگر وہ قتل نہیں کیے گئے تو خدا کا شکر ہے، اور سب منتشر ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی بن عروہ کی گرفتاری اور ان پر حملہ کی خبر سن کر برآمد ہوئے۔ اپنے ماننے والوں کو بلایا، چوک در چوک آدمی آنا شروع ہو گئے اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ساتھ گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ یہ صورت بن کر آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی میں حضرت مسلم کے ہاتھ گرفتار ہوتے، پھر یہی لشکر شامیوں اور یزید کا خاتمہ کر دیتا۔ حضرت مسلم نے احاطہ کرنے کے بعد حملے کا حکم نہ دیا، بلکہ پہلے بات چیت سے مسئلہ حل کرنے کا ارادہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ صلح ہو جائے اور کسی کا خون نہ بہے۔ دشمن نے اس وقفہ کا فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے روسا اور امادین، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے واقعہ بنا کر رکھا ہوا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ قید تھے اور جانتے تھے کہ ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کو خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر تمام لوگوں کو یزید کا ڈراوا دیا اور کہا کہ وہ تم لوگوں کو مار کر ضبط کر لے گا، بچہ بچہ مار ڈالے گا۔ بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہاری وجہ سے ابن زیاد ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ یہ طریقہ کامیاب ہوا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 5 آدمی تھے، جن میں سے ایک بھی اب آپ کے ساتھ نہ تھا۔ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا۔ انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافر میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں اور کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے، جہاں ایسے محترم مہمان کو مدعو کرنے کے لیے خطوط بھیجے گئے تھے۔ معصوم بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفہ کے وسیع خطہ میں 4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم کو حضرت امام حسین کی یاد آتی تھی اور دل تڑپا دیتی۔ وہ سوچتے کہ میں نے امام کی جانب خط لکھا کہ تشریف آوری کی التجا کی ہے اور اس بید عہد قوم کی اخلاق اور عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اہل و عیال کے ساتھ چل پڑیں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور فاطمہ کے جنتی پھولوں کو اس بے ہمری کی تپش کیسے تکلیف پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا
اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور حضرت امام حسین کے لیے خطرات علیحدہ پریشان کر رہے تھے۔ حضرت مسلم ان تصورات میں گھرے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کہاں جائیں۔ پھرتے پھرتے وہ قبیلہ کندہ کی ایک عورت طوع کے مکان پر پہنچے۔ وہ اشد بن قیس کی لونڈی تھی، جسے اشد نے آزاد کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا بلال کہیں باہر گیا ہوا تھا اور طوع اس کے انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پانی مانگا۔ اس نے پانی لا کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر باہر آئی تو دیکھا کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، آپ تو پانی پی چکے ہیں، اب اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ اس نے 3 بار یہی کہا، پھر بھی آپ خاموش رہے تو اس نے کہا، آپ کا رات کے وقت میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر جائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اے نیک بخت، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ایسے میں تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ شاید میں کسی وقت اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس قسم کی نیکی چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس خدا ترس عورت نے فوراً آپ کو مکان کے اندر لے لیا اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا۔ آپ اس پر بیٹھ کر اس نے کھانا پیش کیا، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور اس کو دعائیں دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو بار بار اس کمرہ خاص میں آتے جاتے دیکھا تو سبب دریافت کیا۔ دعا نے پہلے تو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب بیٹے نے بہت اصرار کیا تو رازداری کا وعدہ لے کر بتایا۔ یہ سن کر وہ بالکل خاموش ہو گیا اور رات گزرنے کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ یہ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ تمام اہل کوفہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور اب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس نے اعلان عام کر دیا کہ جس نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کے لیے امان نہیں ہے، اور جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا یا گرفتار کرائے گا اسے انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس رئیس الشرط آئی جی پولیس حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کر کے گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر کی تلاشی لو۔ خبردار یہ شخص مسلم بن عقیل کسی راستے اور کسی طریقے سے بھی جانے نہ پائے۔ اگر یہ شخص نکل گیا اور تم اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لائے تو تمہاری خیر نہیں۔ ابن زیاد کا یہ اعلان جب طوع کے لڑکے بلال نے سنا تو اس کو خیال آیا کہ اگر اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ اس نے یہ راز افشا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور بتایا کہ مسلم بن عقیل میرے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے فوج کا ایک دستہ حضرت امام مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔